بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 91 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہوا اور پانی کے سوا اور لاکھوں چیزیں ہیں۔ ہوا اور پانی کے سوا اور لاکھوں چیزیں ہیں، آؤ ان میں سے بھی دو چار کی طاقت کا اندازہ کریں۔ آؤ ان میں سے بھی دو چار کی طاقت کا اندازہ کریں۔ پہلی ہی نظر میں اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں۔ پہلی ہی نظر میں اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں، جن کی صورت و شکل دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جن کی صورت و شکل دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یا جنگل، پہاڑ، دریا اور سمندر میں نئی نئی صورت یا جنگل، پہاڑ، دریا اور سمندر میں نئی نئی صورت، نئی نئی شکل کے جانور دکھائی دیتے ہیں۔ نئی نئی شکل کے جانور دکھائی دیتے ہیں، جن کاموں کو دیکھ کر عقل چکراتی ہے۔ جن کاموں کو دیکھ کر عقل چکراتی ہے، مگر کیا ان میں سے کسی درخت مثلاً بڑ اور پیپل نے ہمیں یہ آرام کی چیزیں عطا کیں؟ مثلاً بڑ اور پیپل نے ہمیں یہ آرام کی چیزیں عطا کیں، یا کسی حیوان مثلاً شیر، مگرمچھ، گائے یا بیل نے۔ یا کسی حیوان مثلاً شیر، مگرمچھ، گائے یا بیل نے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا کیا حال ہے۔ وہ تو ہوا، پانی، روشنی وغیرہ کے ایسے محتاج ہیں کہ ان کے بغیر دم بھر بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر کیوں کر مان لیں کہ ان میں سے کسی نے یہ چیزیں بنا کر دی ہیں۔ درختوں اور جانوروں کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ ان میں سے کسی نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، بہت ہی بیہودہ اور نکمی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ہم سے بھی قوت و طاقت میں بہت کم ہیں۔ دیکھو، ہم سب آدمی مل کر چاہیں تو سارے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے مار ڈالیں، درختوں کو ہوا
پانی اور روشنی وغیرہ پہنچنے پر بھی ہم انہیں چاہیں تو بڑھنے نہ دیں۔ درختوں کو ہوا، پانی اور روشنی وغیرہ پہنچنے پر بھی ہم انہیں چاہیں تو بڑھنے نہ دیں، بلکہ سرسبز و شاداب ہی نہ ہونے دیں۔ جانوروں کا ایسا قافیہ تنگ کریں کہ وہ کھانے پینے کی سب چیزیں سامنے موجود پائیں، مگر ہم انہیں ایک بھی نہ لینے دیں۔ وہ ہزاروں جتن اور جان توڑ محنت و کوشش کریں مگر کچھ نہ کر سکیں، بے بس ہو کر بھوکے پیاسے مر جائیں۔ پھر ایسی چیزوں کا کیا منہ کہ ہم ان کو ان نعمتوں کا دینے والا قرار دیں۔ پھر ایسی چیزوں کا کیا منہ کہ ہم ان کو ان نعمتوں کا دینے والا قرار دیں۔ پھر سے دیکھیں ایک بار، ہوا اور پانی کے سوا اور لاکھوں چیزیں ہیں، آؤ ان میں سے بھی دو چار کی طاقت کا اندازہ کریں۔ پہلی ہی نظر میں اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں جن کی صورت و شکل دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یا جنگل، پہاڑ، دریا اور سمندر میں نئی نئی صورت، نئی نئی شکل کے جانور دکھائی دیتے ہیں جن کاموں کو دیکھ کر عقل چکراتی ہے، مگر کیا ان میں سے کسی درخت مثلاً بڑ اور پیپل نے ہمیں یہ آرام کی چیزیں عطا کی، یا کسی حیوان مثلاً شیر، مگرمچھ، گائے یا بیل نے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا کیا حال ہے۔ روشنی وغیرہ کے ایسے محتاج ہیں کہ ان کے بغیر دم بھر بھی نہیں رہ سکتے، پھر کیوں کر مان لیں کہ ان میں سے کسی نے یہ چیزیں بنا کر دی ہیں۔ درختوں اور جانوروں کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ ان میں سے کسی نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں بہت ہی بیہودہ اور نکمی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود ہم سے بھی قوت و طاقت میں بہت کم ہیں۔ دیکھو، ہم سب آدمی مل کر چاہیں تو سارے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے مار ڈالیں، درختوں کو ہوا، پانی اور روشنی وغیرہ پہنچنے پر بھی ہم انہیں چاہیں تو بڑھنے نہ دیں، بلکہ سرسبز و شاداب ہی نہ ہونے دیں۔ جانوروں کا ایسا قافیہ تنگ کریں کہ وہ کھانے پینے کی سب چیزیں سامنے موجود پائیں، مگر ہم انہیں ایک بھی نہ لینے دیں۔ وہ ہزاروں جتن اور جان توڑ محنت و کوشش کریں مگر کچھ نہ کر سکیں، بے بس ہو کر بھوکے پیاسے مر جائیں۔ پھر ایسی چیزوں کا کیا منہ کہ ہم ان کو ان نعمتوں کا دینے والا قرار دیں۔